السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے زین عابد اور آپ دیکھ رہے ہیں سچ کہانی۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس کو بنانے کا میرا واحد مقصد آپ لوگوں کے سامنے تاریخ، سیاست، شوبز، اسلامی تاریخ، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اور دنیا میں کوئی بھی اہم واقعے سے متعلق ایک نیوٹرل اور سچ پہ مبنی نقطہ نظر پیش کرنا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ دوستو، پچھلی قسط میں ہم نے میسور کے شیر ٹیپو سلطان اور انگریزوں کے ہندوستان کے مزید علاقوں پر قبضہ کرنے کے بارے میں بات کی تھی۔ 19ویں صدی کے شروع سے ہی انگریز دلی اور کچھ حصوں کو چھوڑ کر ہندوستان کے 70% علاقوں پر براہ راست قابض ہو چکا تھا۔ پنجاب میں بھی رنجیت سنگھ کی موت کے بعد انگریزوں نے اس کے بیٹوں کو ہٹا کر براہ راست حکومت بنا لی تھی۔ 19ویں صدی کے شروع سے ہی دلی پر بلا واسطہ انگریز براجمان ہو چکا تھا اور مغل بادشاہ اکبر دوم ان کی پینشن پر پل رہے تھے۔ انگریزوں نے اکبر دوم کی اس حد تک تضحیک کی کہ ان کے سارے القابات ختم کر دیے اور صرف دلی کا حکمران جیسے لقب دے کر ذلیل و رسوا کیا۔ یہاں تک کہ ریاستی سکوں پر سے بادشاہ کا نام ہٹوا دیا اور فارسی ختم کر کے انگریزی میں اپنے یعنی ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے سکے جاری کر دیے۔ اسی طرح اکبر دوم کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا بہادر شاہ ٹو یا بہادر شاہ ظفر نے تخت سنبھالا تو وہ بھی انگریزوں کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے تھے اور ان کی حکمرانی تو دلی سے بھی ختم کر کے لال قلعے کی حد تک کر دی گئی تھی۔ تمام خارجی، داخلی، معاشی اور دفاعی معاملات انگریزوں کے ہاتھ میں تھے اور بہادر شاہ نام کے بادشاہ تھے۔ دوستو، اس دور میں انگریزوں نے ہندوستانیوں پر اور بالخصوص مسلمانوں پر بے پناہ ظلم ڈھائے۔ چونکہ انگریزوں نے حکمرانی مسلمانوں سے چھینی تھی، اس لیے بھی وہ مسلمانوں سے ہندوؤں سے زیادہ نفرت کرتے تھے۔ مگر دوستو، اس صدی میں بہت سی ایسی شخصیات کا جنم ہوا جنہوں نے تاریخ کے اس نازک موڑ پر ہندوستانیوں اور خصوصاً مسلمانوں کو پاتال میں سے نکالنے اور غلامی کے اندھیروں سے نکالنے میں مدد دی۔ انہیں بتایا کہ بادشاہت اب قصہ پاری نہ ہو چکی، اب ہمیں ایک نئی سوچ لے کر معاشرے میں اپنی جگہ بنانی ہوگی۔ ان شخصیات میں سے سر سید احمد خان سر فہرست ہیں۔ یہ وہ دور تھا جب ادبی محفلوں میں غالب اور ذوق جیسے لوگ موجود ہوتے تھے۔ اردو زبان اپنے نقطۂ کمال پر پہنچ چکی تھی۔ سر سید احمد خان کے خاندان کا تعلق ایک مذہبی گھرانے سے تھا، مگر اس کے ساتھ ساتھ ان کے نانا مغل دربار میں وزیر تھے اور ان کے ماموں اکبر دوم کے ذاتی معاون بھی تھے۔ اسی وجہ سے آپ کی تعلیم و تربیت پر بہت دھیان دیا جاتا تھا اور آپ کو عربی، فارسی، اردو اور ماڈرن سائنسی علوم بھی سکھائے گئے۔ آپ کا انگریزوں کے ساتھ تعلق کی نوعیت کو میں اس طرح بیان کروں گا کہ 1838 میں جب آپ تعلیم سے فارغ ہوئے اور نوکری تلاش کرنے لگے تو آپ کی پہلی نوکری ایسٹ انڈیا کمپنی میں کلرک کی تھی۔ اس زمانے میں ہندوستانیوں کو سول سروس میں شمولیت کی اجازت نہیں تھی۔ 1860 کے بعد ہندوستانیوں کو انڈین سول سروس میں شمولیت کی اجازت ملی تھی۔ خیر، ایسٹ انڈیا کمپنی میں ملازمت نے سر سید کو انگریزوں کو بہت قریب سے جاننے کا موقع فراہم کیا۔ 1897 کی جنگ آزادی میں آپ نے ہندوستانیوں کا ساتھ دینے کی بجائے انگریزوں کی حمایت کی، مگر آپ نے اس زمن میں جو دلائل پیش کیے وہ کافی حد تک قابل قبول ہیں۔ 1897 میں ہندوستان کے لوگوں نے مل کر ہندوستان میں جگہ جگہ انگریزوں سے جنگ شروع کر دی۔ یہ واحد جنگ تھی کہ جو کسی علاقے کی عوام نے بغیر کسی بادشاہ یا لیڈر کے ایک منظم فوج کے ساتھ لڑی تھی، اور ایسی جنگوں کا نتیجہ صاف یہی نکلتا ہے کہ منظم فوج والی سائیڈ ہمیشہ جیتتی ہے، اور اس کا نتیجہ بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کو انگریزوں نے معزول کر کے برما کے علاقے رنگون میں قید کر دیا اور وہیں ان کی موت ہوئی، اور ان کے سارے بیٹوں کو قتل کر دیا تاکہ بعد میں مغلوں کا کوئی جانشین ان کے سامنے کھڑا نہ ہو جائے، اور پورے ہندوستان پر قبضہ کر لیا۔ انگریزوں نے ہندوستان میں تعلیمی ڈھانچے، ہندوستانی معاشرت، تہذیب، کلچر سب کی دھجیاں اڑا دیں۔ حتیٰ کہ دفتروں میں سے فارسی اردو کو ختم کر کے صرف انگریزی زبان رائج کر دی۔
عدالتوں میں انگریز منصف بٹھا دیے اور جن ہندوستانیوں کو انگریزی زبان آتی تھی وہی منصف صرف عدالتوں میں باقی رہے۔ اس دور میں ہندو انگریزوں کے قریب آئے اور انہوں نے انگریزی زبان بھی سیکھی اور ماڈرن سائنسی تعلیم بھی حاصل کی، اور اس طرح وہ حکومت میں اعلیٰ درجوں پر نوکری لینے میں کامیاب ہو گئے۔ اس کے برعکس مسلمانوں نے ان میں سے کچھ بھی نہیں کیا اور وہ نا امیدی کے اندھیروں میں اتنا زیادہ کھو گئے کہ اپنی پہچان ہی بھول گئے۔ ایسے میں سر سید نے سب سے پہلے تو دا کازز آف انڈین میوٹنی جیسی کتاب لکھ کر انگریزوں کو یہ بتایا کہ 1897 کی جنگ آزادی میں کسی ہندوستانی نے غداری نہیں کی، بلکہ انہوں نے تو وہ کیا جو کسی بھی ظلم کے معاشرے میں اس ظلم سے تنگ آئے لوگ ظالم کے ساتھ کرتے ہیں۔ انگریزوں کے بیجا ظلم نے ہندوستانیوں کو انگریزوں سے لڑنے پر مجبور کیا۔ انہوں نے اس کتاب کی ایک کاپی ہندوستانی حکومت کو بھجوائی اور دوسری کاپی انگلینڈ بھجوائی تاکہ مسلمانوں کا صحیح چہرہ انگریزوں کے سامنے آ سکے۔ سر سید کو اب بھی مسلمانوں کا تعلیمی میدان میں پیچھے رہ جانا بہت ستاتا تھا۔ آپ نے 1872 میں علی گڑھ میں MO اسکول محمڈن اینگلو اورینٹل اسکول کی بنیاد رکھی، جو بعد میں علی گڑھ کالج اور 1920 میں علی گڑھ یونیورسٹی بن گیا۔ اس ادارے کو آپ نے صرف مسلمانوں تک محدود نہیں کیا بلکہ تمام مذاہب کے طلباء اس ادارے سے فیضیاب ہوئے، یہاں تک کہ اس ادارے کا پہلا گریجویٹ ایک ہندو تھا۔ اس ادارے میں آپ نے طلباء کو جدید سائنسی اصولوں کو سیکھنے کا موقع فراہم کیا اور انگریزی زبان سے بھی واقفیت کروائی۔ 1867 میں انگریزوں نے اردو کو دفتری اور سرکاری سطح پر بالکل ہی ختم کرنے کی کوشش کی اور انگریزی کو پہلی سرکاری زبان اور ہندی کو دوسری سرکاری زبان بنانے کا فیصلہ کیا۔ تو سر سید میدان میں اترے اور ڈٹ کر اس فیصلے کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ یونائٹڈ صوبہ جو آج کا اتر پردیش ہے میں انگریزوں نے کچھ ہندو لیڈروں کی ایما پر سرکاری زبان ہندی رائج کرنے کی کوشش کی، تو سر سید نے اپنے حامیوں کے ساتھ اس کی شدید مخالفت کی اور اس صوبے میں جہاں سے اردو کا قیام شروع ہوا وہاں پر ہندی کو رائج کرنا ایک ناانصافی قرار دیا۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر اردو کی ترویج میں بہت حصہ ڈالا اور اردو ڈیفنس ایسوسی ایشن اور انجمن ترقی اردو جیسے ادارے کھول کر اردو کو ایک قومی زبان کے طور پر سامنے لائے۔ ان کی ان کاوشوں کے نتیجے میں حیدرآباد ریاست نے اردو زبان کو اپنے سرکاری زبان قرار دیا۔ اس واقعے نے مسلمان اور ہندوؤں کے درمیان اردو ہندی فسادات کو ہوا بھی دی۔ جب ہم بات کرتے ہیں دو قومی نظریے کی تو اس کے بانی سر سید احمد خان ہیں، جنہوں نے ہندوستان کے مسلمانوں کو ایک الگ پہچان دی اور انہیں بتایا کہ اس وقت بے شک ہم غلامی میں ہیں اور انگریزوں کے بنائے ہوئے قانون پر عمل کرنے پر مجبور ہیں، مگر ہمارے لیے ہمارا مذہب اور قرآن صدیوں سے مشعل راہ ہیں۔ ہمیں کسی نئے قانون کی ضرورت نہیں اور یہ ہمیں ایک الگ قوم بناتا ہے۔ جب ہم تعلیمی اور معاشی میدان میں ترقی کر لیں گے تب ہم اپنی آزادی کے لیے جد و جہد کریں گے۔ آپ اس وقت کی جمہوری حکومت کے خلاف تھے اور اس کی ایک بہت مصمم وجہ یہ ہے کہ ہندو اکثریت میں موجود تھے اور مسلمان وہاں کی اقلیت تھی، تو جب بھی حکومت بنتی ہندوؤں کی ہی اجارہ داری ہوتی اور مسلمان پستے، جس کی مثال ہمیں آج بھارت میں بہت صاف نظر آتی ہے۔ بعد میں علامہ اقبال اور قائد اعظم جیسی شخصیات نے سر سید کے مشن کو آگے پھیلایا اور ایک الگ قوم کی بنیاد رکھی۔ سر سید نے قادیانیت کے خلاف بھی ایک کتاب لکھی۔ ان کے دور میں مرزا غلام احمد قادیانی نے احمدی عقیدے کی بنیاد رکھی، جس کے جواب میں 1869 میں انہوں نے سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں الخطبۃ الاحمدیہ فی العرب و سیرۃ المحمدیہ لکھی اور اسے انگلینڈ میں بھی چھپوایا تاکہ انگریزوں کو مسلمانوں اور ان کے نبی کے بارے میں صحیح معلومات حاصل ہو سکیں۔ سر سید اپنے آخری دنوں میں بڑھاپے کی وجہ سے کافی بیمار رہنے لگے اور 27 مارچ 1898 میں آپ کا انتقال ہوا۔ آپ کو علی گڑھ یونیورسٹی کے ہی ایک صحن میں دفن کر دیا گیا اور یہاں 19ویں صدی کے سب سے اہم ترین مسلمان رہنما کی زندگی کا اختتام ہوا۔
مگر وہ اپنے پیچھے ایسی بنیاد بنا گیا کہ جس نے بعد میں آل انڈیا مسلم لیگ جیسی سیاسی جماعت کی بنیاد رکھی اور مسلمانوں میں آزادی کا اتنا اعتماد پیدا کیا کہ انہوں نے انگریز حکومت سے ایک الگ ملک کا مطالبہ کر دیا۔ آزادی کی تحریک کیسے چلی اور وہ کیا محرکات تھے کہ جنہوں نے مسلمان رہنماؤں کو اس بات پر مجبور کر دیا کہ اب ہندو اور مسلمان ایک قوم بن کر نہیں رہ سکتے، یہ سب آپ کو بتائیں گے مگر تحریک پاکستان کی اگلی قسط میں۔ جی ہاں دوستو، تو کیسے لگی آپ کو ہماری یہ ویڈیو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز ہم آپ کے لیے لا سکیں۔